صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹس کے لیے 3 ایڈیشنل ججز کی منظوری دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج جسٹس خالد شاہانی کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی گئی۔ صدر نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ ہارون اختر کو وزیر اعظم کا مشیر مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ہارون اختر کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 2 نون لیگ 1 نشست پر کامیاب۔ سردار عتیق آبائی سیٹ ہار گئے۔ LA14 باغ میں عوامی دست و بازو پارٹی کے ساجد عباسی نے میدان مار لیا۔ LA15 پر پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر کو برتری حاصل۔ LA16 پر مسلم لیگ نون کے سردار میر اکبر خان آگے۔ LA17 حویلی کی نشست پر پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھوڑ کو برتری حاصل۔ سیکیورٹی فورسز کی راولپنڈی میں بروقت کارروائی، مال روڈ پر فائرنگ کرنے والے ملزم کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ملزم کی شناخت ضلع خیبر کے رہائشی محمد حسین کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ہونے والا ملزم PTI کا سرگرم رکن تھا۔ ملزم سے پارٹی پرچم، اسلحہ، گولیاں اور اہم دستاویز بھی برآمد۔ تشدد کی سیاست PTI کا وتیرہ بن چکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا نے اہم گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ PTI والے پرامن احتجاج پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ ان کا کوئی احتجاج پرامن نہیں ہوا۔ یہ لوگ احتجاج میں اسلحے سے لیس ہو کر آئے۔ مال روڈ واقعے سے بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ PTI کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا اور امن و امان تباہ کرنا ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو ہمیشہ شکست ہوگی۔ امریکہ ایران کشیدگی کے حل کے لیے دنیا کی نظریں پاکستان، قطر اور عمان پر مرکوز۔ اسلام آباد میمورنڈم پر دباؤ کے باوجود پاکستان امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران کو جنگ بندی اور مذاکرات کی طرف واپس لانے کے لیے مشترکہ تجویز پیش کی۔ امریکی ادارے اسٹیمسن سینٹر نے کہا کہ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے ایرانی ہم منصب کو اسلام آباد آنے کی دعوت امن عمل جاری رکھنے کا واضح عزم ہے۔ پاکستان دونوں فریقین کے لیے قابل اعتماد ثالث کی حیثیت سے امریکہ ایران رابطے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ واشنگٹن سے دفاعی روابط، تہران سے تاریخی تعلقات اور بیجنگ سے قربت پاکستان کو منفرد سفارتی حیثیت دیتے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی طاقت محض رد عمل تک محدود نہیں۔ اور امریکی بحریہ نے پورے آبنائے ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا امریکہ آبنائے ہرمز کو کنٹرول کر رہا ہے، ہماری ناکہ بندی ناقابل تسخیر رہی۔ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی تیز کر سکتا ہے۔ امریکہ ایران سے پہنچائے گئے نقصانات کا ہرجانہ طلب کرنے جا رہا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹس کے لیے 3 ایڈیشنل ججز کی منظوری دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں 10 ایڈیشنل ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ سندھ ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج جسٹس خالد شاہانی کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی گئی۔ صدر نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشن کو وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ ہارون اختر کو وزیر اعظم کا مشیر مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ہارون اختر کا عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا۔
آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی 2 نون لیگ 1 نشست پر کامیاب۔ سردار عتیق آبائی سیٹ ہار گئے۔ LA 14 باغ میں عوامی دستوں بازو پارٹی کے ساجد عباسی نے میدان مار لیا۔ LA 15 پر پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر کو برتری حاصل۔ LA 16 پر مسلم لیگ نون کے سردار میر اکبر خان آگے۔ LA 17 حویلی کی نشست پر پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھوڑ کو برتری حاصل۔ سیکیورٹی فورسز کی راولپنڈی میں بروقت کارروائی، مال روڈ پر فائرنگ کرنے والے ملزم کو ہلاک کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ملزم کی شناخت ضلع خیبر کے رہائشی محمد حسین کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ہونے والا ملزم PTI کا سرگرم رکن تھا۔ ملزم سے پارٹی پرچم، اسلحہ، گولیاں اور اہم دستاویز بھی برآمد۔ تشدد کی سیاست PTI کا وتیرہ بن چکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے اہم گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ PTI والے پرامن احتجاج پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ ان کا کوئی احتجاج پرامن نہیں ہوا۔ یہ لوگ احتجاج میں اسلحے سے لیس ہو کر آئے۔ مال روڈ واقعے سے بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ PTI کا مقصد ملک میں انتشار پھیلانا اور امن و امان تباہ کرنا ہے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے دشمنوں کو ہمیشہ شکست ہوگی۔ امریکہ ایران کشیدگی کے حل کے لیے دنیا کی نظریں پاکستان، قطر اور عمان پر مرکوز۔ اسلام آباد میمورینڈم پر دباؤ کے باوجود پاکستان امریکہ اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران کو جنگ بندی اور مذاکرات کی طرف واپس لانے کے لیے مشترکہ تجویز پیش کی۔ امریکی ادارے اسٹیمسن سینٹر نے کہا کہ پاکستانی وزیر خارجہ کی جانب سے ایرانی ہم منصب کو اسلام آباد آنے کی دعوت امن عمل جاری رکھنے کا واضح عزم ہے۔ پاکستان دونوں فریقین کے لیے قابل اعتماد ثالث کی حیثیت سے امریکہ ایران رابطے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ واشنگٹن سے دفاعی روابط، تہران سے تاریخی تعلقات اور بیجنگ سے قربت پاکستان کو منفرد سفارتی حیثیت دیتے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی طاقت محض رد عمل تک محدود نہیں۔ اور امریکی بحریہ نے پورے آبنۂ ہرمز کو بارودی سرنگوں سے صاف کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا امریکہ آبنۂ ہرمز کو کنٹرول کر رہا ہے، ہماری ناکہ بندی ناقابل تسخیر رہی۔ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی تیز کر سکتا ہے۔ امریکہ ایران سے پہنچائے گئے نقصانات کا ہرجانہ طلب کرنے جا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔